اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ نوادر قلیوبی حکایات کی کتاب ہے، اس میں ایک انتہائی عبرتناک حکایت کو صاحب کتاب نے نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے غلام کو، اپنے حواری کو کہا کہ اپنی رعایا میں جتنے بھی بے وقوف ہیں تمام کو جمع کرو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں سے سوال و جواب کرنا شروع کر دی ہے، اور جتنے بھی بیوقوف لوگ تھے ان تمام کو جمع کیا۔ بادشاہ نے کہا اب ان تمام لوگوں میں سے ایک بیوقوف کو نکالو جو سب سے زیادہ بیوقوف ہو۔ جب غلام نے ان سے سوال و جواب کرنا شروع کیے، جو بیوقوفوں کی لائن تھی، تو سب سے بیوقوف بندے کو ایک طرف کر دیا۔ بادشاہ یہ حاضر ہے، یہ سب سے زیادہ رعایا کا بیوقوف بندہ ہے۔ بادشاہ اسے پوچھتا کچھ تھا، وہ بتاتا کچھ تھا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی اور جن کو خیال ہی کوئی نہیں ہوتا، نہ ان کو ماضی کا خیال ہے نہ ان کو مستقبل کی فکر ہے۔ بادشاہ نے خوشی میں آتے ہوئے اپنا ہار اتارا اور اس بیوقوف کو دے دیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، تھوڑے سال گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جب بادشاہ بیمار ہوا نا تو بادشاہ نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ تو وہ بیوقوف آ گیا بادشاہ سے ملنے کے لیے۔ جو بادشاہ کا دربان تھا، اس نے کافی سمجھایا کہ بادشاہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ اس نے کہا بادشاہ سے بات تو کرو کہ بیوقوف ملنے آیا ہے، تمہارا ہار ہے اس کے گلے میں۔ دربان نے جا کے بادشاہ سے کہا بادشاہ ایک بیوقوف آدمی ہے، وہ تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کو کہ آپ کا ہار میرے گلے میں ہے اور وہ آپ نے مجھے انعام دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بھیج دو۔ جب بیوقوف بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ بستر مرگ پر لیٹا تھا، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس بیوقوف نے بادشاہ سے آ کے کہا کہ بادشاہ تو کیسے لیٹا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ میں تجھ سے ملنے آیا ہوں، تو اٹھ کے مجھ سے مل۔ تو بادشاہ نے کہا اے نادان، میں جس سفر پہ جا رہا ہوں اکثر لوگ اس سفر پہ جاتے ہوئے یوں ہی لیٹ جاتے ہیں۔ اس غلام نے کہا تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، آپ کو پتا تھا یہ سفر کرنا ہے؟ اس بادشاہ نے کہا کہ ہاں، جب کی ہوش سنبھالی ہے اس دن سے پتا تھا کہ یہ سفر کرنا ہے، کئی پیغام بھی ملتے رہے اس سفر کے۔ تو بادشاہ تو بادشاہ ہے، تو نے وہاں پہ بھی محل تیار کروایا ہوگا جہاں پہ تیری منزل ہوگی، تمہاری وہاں پہ بھی بیگمات ہوگی، وہاں پہ بھی عیش و عشرت ہوگا، پریشانی کی کون سی بات ہے؟ تو بادشاہ کی چیخ نکل گئی۔ بادشاہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں وہاں پہ نہ کوئی محل تیار کروا سکا، نہ وہاں پہ عیش و عشرت کا کوئی سامان بیچ سکا، میں تو وہاں پہ ایک جھونپڑی بھی نہیں بنا سکا۔ آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں نے اس منزل کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش میں آگے کوئی ایسا سامان بیچتا جو میرے لیے فرحت اور خوشی کا باعث ہوتا۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جو ڈولی وچ بہ کے ڈولی تے پھر ڈولی کی ڈولی، سب سیاں رل کاج سوارے تے میں عمر ہی میں ڈولی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اگر بستر مرگ پہ بیٹھ کے بندے کو یہ خیال آ رہا ہے کہ یار میں نے آگے کے لیے کیا کچھ نہیں ہے، تو جب وقت ہے تو اسی وقت بندہ کر لے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو وہاں پہ جھونپڑی بھی تیار نہیں کی۔ اس بیوقوف نے کہا بادشاہ جب تجھے پتا تھا کہ میں نے جانا بھی ہے، جب تجھے پتا تھا کہ واپسی بھی کوئی نہیں ہے، اور تجھے پتا تھا کہ اگر میں وہاں پہ کچھ بھیجوں گا تو وہ میرے لیے خوشی کا سامان ہے، تو پھر تجھ سے بڑا تو بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ تو نے وہاں کے لیے کیے کچھ نہیں۔ فقیر وہ جو بیوقوف تھا اس نے اپنا ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا۔ بادشاہ جس نے اتنا لمبا سفر کرنا ہو اس کے بارے میں فکر نہ کرے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تیری رعایا میں ہی سب سے زیادہ بیوقوف ہوں، لیکن ہائے افسوس، میری رعایا کا سلطان ہی سب سے زیادہ بیوقوف ہے۔ اس نے اپنا ہار بادشاہ کے گلے میں ڈالا اور چلے گیا۔ اس سے ہمیں بہت عبرت کا سامان مل رہا ہے کہ انسان کو ہر لحظہ، ہر لمحہ اس سفر کی تیاری میں رہنا چاہیے کہ جو حقیقی سفر ہے، اور ہم اس کا انکار بھی اگر کریں تب بھی ہم نے وہ
سفر یقیناً کرنا ہے، اس وجہ سے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان جتنا مرضی عیش و عشرت میں پلا ہو یا جتنی مرضی عیش و عشرت کی زندگی ہو، مزہ تو تب ہے نا کہ جب بندہ قبر میں اترے تو پھر وہ معاملہ ٹھیک ہو۔ وہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، مرنا مرنا سب جگ آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا، جس مرنے سے ملن نہ ہو سی اس مرنے دا کی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔